کرتا ہے کہ میں حوض تک پہنچوں، میں شفا پا جاؤں۔ بعض اوقات ہم روزمرہ زندگی کے اندر دیکھیں، ہمارے بزرگ جب بیمار تو اکثر انہیں نام لیتے چلے گا، خدا اس کو سنبھال لے۔ وہ اس قدر اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جو بوجھ بنتا ہے، جو بیمار ہے، جو بوڑھا ہے، اس نے کبھی اس پورے گھرانے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوگا، وہ ان کو سنبھالتا ہے، لیکن وہ کبھی اکیلا شخص کبھی یہ دعا نہیں کرتا خداوند تو مینوں انہیں بچے دے اتنے جڑے میرے تے بوجھ بن۔ ایسا اس نے کبھی نہیں کہا، بلکہ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا اور ان کو ایک اچھا مستقبل دیتا۔ جب ان کے پاس ایک اچھا مستقبل آتا ہے تو وہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کونے کے اندر پڑا ہوا کھانستا ہے۔ وہی بچے دعا کرتے ہیں خداوند ساڈے ابے نوں سنبھال، وہ بوجھ بن جاتا، ہماری ماں کو سنبھال لے، وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ شخص 38 سال سے بیمار ہے، جب یسوع مسیح اس کے پاس آتا ہے تو یسوع مسیح اسے پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ کیا یسوع مسیح کو پتا نہیں کہ یہ 38 سال سے پڑا ہوا ہے؟ وہ جانتا کہ یہ 38 سال سے بیمار ہے، اور اس کی جو حالت ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اس کی جو کہانی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے اسے چھوڑ گئے، اس کے گھر والے اس کو چھوڑ گئے۔ ممکن ہے اس کی ماں اس سے چھوڑ گئی ہو، اس کا باپ اس سے چھوڑ گیا ہو، اس کا بھائی اس سے چھوڑ گیا ہو، اس کی بہن اس کو چھوڑ گئی ہو، اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کو چھوڑ گئے ہو۔ یہ بے آسرا پڑا ہوا ہے، بے یارو مددگار ہے یہ شخص۔ لیکن بائبل مقدس زبور نویس کہتا ہے جب میرا باپ میری ماں مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میرا خدا مجھے سنبھالتا ہے۔ کون سنبھالتا ہے؟ میرا خدا مجھے سنبھالتا ہے۔ اسی لیے تو آج خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آیا ہے، جبکہ 38 سال سے اس کے سارے آسے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا؟ آج یہ آواز اس 38 سال والے بندے کے لیے نہیں ہے، آج ہمیں بھی یسوع مسیح پکارتا ہے، کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی بندے کی طرح کرتے ہیں۔ اس بندے نے اس سے جواب دیا، اے خداوند میرے گھر پیسے ہی کوئی، میں ڈاکٹر کو کس طرح جاؤں؟ میرے پاس آسرا نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنا رونا خداوند کے سامنے رویا اور اس سے کہا، خداوند میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے کہ جدو ڈاکٹر آیا ہوئے تو مینوں دے کول لے جائے۔ جب آسمان سے فرشتہ اس پانی میں اترتا ہے تو اس پانی کو چھوتا ہو تو میں اس میں اتر جاؤں۔ مینوں پانی تک لے جان والا، مینوں ڈاکٹر کو لے جان والا کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ہمیشہ ان کو چھوڑ جاتی ہے، وہ بے آسرا ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، اور وہ کہتا ہے کہ بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اترتا۔ اس نے اپنی کمزوری
अपनी सारी 38 साल की बीमारी की हालत यीशु मसीह को बता दी, अपनी सारी मजबूरी यीशु मसीह को बता दी। खुदावंद कोई मेरे पास नहीं है जो मुझे हौस तक ले जाए। जब मैं रींगते रींगते वहां पर पहुंचता हूं तो मेरे पहुंचने से पहले वो पानी में उतर जाता है और मैं फिर बीमारी रहता हूं। इसी तरह 38 साल गुजर जाते हैं। जब वो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ है तो पैदा होते ही वो बीमार नहीं था। उसकी कोई उम्र होगी जब उसके घर वाले उससे छोड़ आते। आज भी बहुत से लोग अपने माँ बाप को यतीम खानों में छोड़ आते, अपने माँ बाप को यतीम खानों में छोड़ आते हैं, फिर पता नहीं लेते कि वो किस हालत में जिंदा है या मर चुका है, किसी ने पता नहीं लिया। इसीलिए तो वो कहता है कि खुदावंद कोई भी मेरे पास नहीं है जो मुझे उस हौस में उतार सके तो मैं शिफा पाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा आज वैसे इस हौस में फरिश्ता आने वाला नहीं है, आज इस हौस पर फरिश्ता आने वाला नहीं, क्योंकि आज उस हौस पर खुदा का बेटा यीशु मसीह खड़ा है। आज वहां पर खुदा की खुदाबंदी उतरी हुई है। आज उस हौस पर खुदा की सारी आलूहियत उतरी हुई है। आज उस हौस पर खुदा की मसूरी ठहरी हुई है। आज उस हौस पर खुदा का तख्त लगा हुआ है। आज मुमकिन नहीं कि वहां पर फरिश्ता उतर सके, उस हौस को हलाए और कोई बीमार शिफा पा सके, क्योंकि आज वहां पर यीशु मसीह आया हुआ है। जब यीशु मसीह ने उसकी कहानी सुनी तो यीशु मसीह ने पता उससे क्या कहा। यीशु मसीह ने नहीं क्या तू शिफा पा जाएगा। यीशु मसीह ने उससे कहा उठ उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर, उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू शिफा पा गई, यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया है। यीशु मसीह बाख्तियार अल्फाज में उससे कहते हैं उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों को जिंदा करते थे तो मुर्दा जिंदा होकर बताता था कि मैं जिंदा हो गया, फिर मर जाता था। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने ना तो यीशु मसीह को जाना और ना उसके बाप को जाना। अगर वो यीशु मसीह को जानते, बाप को जानते, तो यीशु मसीह कहता है मैं और बाप एक है। वो जान जाते हैं कि यीशु मसीह कुदरत वाला, अशमत वाला। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो दिन सब्बत का भी था। जब ये शख्स उठकर अपनी चारपाई लेकर चादरी लुड़ियां पाई फिरता है, कभी इधर कभी उधर कूदता भागता है, चारपाई उठाता, वो चारपाई जिस पर वो 38 साल से पड़ा हुआ है, आज वो चारपाई अपने सर पर उठाए हुए खुशी से भागता है, खुशी के साथ नाचता। वो कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है। यहूदी उसे कहते हैं भाई आज सब्त का दिन है, तुझे ये रवा नहीं कि तू अपनी चारपाई उठाकर कोई भी काम करे। उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी है उसने मुझसे कहा। वो यीशु मसीह को नहीं जानता। अगर जानता होता तो यीशु मसीह से ये कभी ना कहता कि खुदावंद जब हौज का पानी फरिश्ता हलाता है तो कोई पहले मुझसे उतर जाता था। अगर वो यीशु मसीह को जानता तो मेरा ख्याल है तो जानता तो उठकर वो लुटियां डालना शुरू कर उसकी टाइम वो नाचता, क्योंकि यीशु मसीह आ गया।
وہ 38 سال سے بیمار ہے۔ یسوع مسیح شافی، اس نے شفا اسے دی، لیکن یسوع مسیح نے نہ صرف اسے جسم کی شفا دی بلکہ روح کی بھی شفا دی۔ یسوع مسیح بیک وقت دوہری طرح کا معجزہ کرتے تھے، جسم کی شفا بھی دیتے تھے اور روح کے دھات بھی ہوتے تھے۔ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ شخص ان سارے واقعات کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ جب 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح سے وہ ہیکل کے اندر ملتا ہے تو یسوع مسیح اس سے کہتا ہے، دیکھ تو تندرست ہو گیا، دیکھ تو نے شفا پالی۔ آگے اس بیماری کا جو اس نے 38 سال بیماری اپنے اوپر سے گزاری ہے، اس کا ریزن یسوع مسیح بتاتا ہے۔ انہیں تو نہیں سی دسیا کہ میں 38 سال تو بیمار کیوں ہوں، اس نے تو اپنا رونا رویا، یسوع مسیح میں سارے چھڑ گئے، لیکن یسوع مسیح نے اسے ریزن بھی بتایا اور اس ریزن کو ختم بھی کیا۔ اور یسوع مسیح نے اسے کہا پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آ جائے۔ بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں بیماری گناہ کے سبب سے کیا، تو اس کی جو 38 سال کی بیماری تھی یہ اس کا گناہ تھا جو اس کے لیے روک بنا ہوا تھا۔ 38 سال سے وہ اپنے گناہ کی سزا میں مبتلا تھا، اپنے گناہ کی سزا میں مبتلا ہے اور پھر بھی خدا کو نہیں جانتا۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور خدا نے اس کی نہ تو ہلاکت چاہی نہ اس کی بیماری کہ وہ اپنی موت تک بیمار رہے۔ یسوع مسیح نے اس کی بیماری کو بھی ختم کیا اور اس کی ہلاکت کو بھی اس کے اوپر سے اتار دیا، اور یسوع مسیح نے اس کے اندر کے گناہ کو بھی صاف کر دیا، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا پھر گناہ نہ کرو۔ آج یسوع مسیح ہم سے بھی کہتا ہے شفا پانی ہے تو گناہ وانو کنارے دے، گناہ وانو سائڈ سے کر دو، گناہ کو چھوڑ دو۔ جب تک ہم گناہ کو نہیں چھوڑتے مصیبت ہمیں نہیں چھوڑتی، بیماری ہمیں نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات یہ بیماری خدا کی جلال کو ظاہر کرتی ہے، جیسے لازر کی بیماری موت تک پہنچ گئی، لیکن یسوع مسیح کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو یسوع مسیح نے کہا یہ بیماری خدا کا جلال اظہار کرے، اور یسوع مسیح نے لازر مرے ہوئے کو زندہ کر کے خدا کے نام کو چلا دیا۔ یہاں پر جو بیماری ہے وہ گناہ کا سبب، 38 سال سے وہ اپنے گناہ کی سزا میں مبتلا۔ آج ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنی بیماری کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ بیماری ہم پر کیوں آئی، وہ روگ ہم پر کیوں آیا۔ بس اپنا رونا روتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے، لیکن شفا کس سے چاہیے یہ بھی نہیں بعض اوقات سوچتے۔ بعض اوقات یہی سوچتے ہیں کہ سانو شفا چاہیے بھائی جدھر مرضی آئے، لیکن شفا جو خداوند سے آتی ہے وہ گناہوں کو بھی دھوتی ہے، وہ گناہوں کو بھی دھوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میری بہن، آج یسوع مسیح پوچھے اور آپ کو کہتا ہے کیا تم تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ اسی بات نہیں کرتے کہ سارے کو پادری کو نہیں دعا کرنا، پھر ہمیں شفا نہیں ملتی۔ جب ہم یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، اندھا برتمائی یسوع مسیح کو پہچان گیا تھا، اندھا برتمائی یسوع مسیح کو پہچان گیا تھا، اور اس کے پاس یسوع نے آ کر کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے؟ انہیں نہیں کیا کہ خداوند میں نکار دے چھاڑ گئے، اس نے کہا ہاں خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ ہو جاؤں۔
اور وہ شفا پا گئی. 12 سال کی بیمار وہ یسوع مسیح کو جان جاتی ہے. جب وہ یسوع مسیح کو جان جاتی ہے، وہ بھی تو 12 سال سے بیمار ہے، اپنا سارا پیسہ ڈاکٹروں حکیموں پر لٹا چکی ہے، لیکن اس کی بیماری نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا. تو اس نے یسوع مسیح کو جانا، اور جب یسوع مسیح کو جانا تو اچانک سے یسوع مسیح یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے جا رہے ہیں. تو یسوع مسیح کو دیکھ کر اس نے کہا اگر میں یسوع مسیح کی پیشاب کا ایک کنارہ ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے یسوع کو چھوا تو وہ شفا پا. آج ہم پیدائشی مسیحی ہیں، آج ہم پیدائشی مسیحی ہیں، جو بعد میں مسیحی ہوئے، جو بعد میں مسیح میں آئے وہ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن جو پیدائشی مسیحی ہیں وہ آج بھی کمزور زندگی گزارتے ہیں، وہ آج بھی مصیبت میں ہے، وہ آج بھی دکھ میں ہے، وہ آج بھی غربت میں ہے، وہ آج بھی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب یسوع مسیح کو جانتے ہوئے بھی اس سے مانتے نہیں. بعض اوقات کیا دیتے ہیں ساری قسمت ہی ہے، قسمت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، قسمت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر قسمت میں کچھ ہوتا تو یسوع مسیح یہ نہ کہتا مانگو تو دیا جائے گا، مانگو تو دیا جائے گا. اگر اس نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر نہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ پرستش کی ضرورت ہے، نہ بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے سب سے پہلے ہماری قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا. اس لیے میرے بھائی میری بہن آج بھی یسوع مسیح ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں، زندگیوں میں آ کر کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری راز زمین کے انتہائی حصے تجھے دے دوں. وہ وعدہ کرتا ہے مجھ سے مانگ، لیکن ہم بعض اوقات دعا کرتے اور ہمیں شفا نہیں ملتی، ہم تھک جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں خدا ساڈی سنتا ہی نہیں. ایسا نہیں، خدا ہماری سنتا، لیکن وجہ کیا ہے کیوں نہیں سنتا؟ اس وجہ کو جاننے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس وجہ کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. اور وجہ ہے گناہ، وجہ گناہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. بدکار کو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن بدی کو نہیں دیکھ سکتا. بدکار کو وہ پیار کرتا ہے، بدی کو پیار نہیں کرتا. گنہگار سے وہ پیار کرتا ہے، گناہ سے نہیں کرتا. گنہگار کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ اس کے گنہگار لوگ جو ہے توبہ کریں اور وہ ہمیشہ کی زندگی. اس لیے میرے بھائی میری بہن یسوع مسیح دیتا ہے، ضرورت ہے ہم اس سے لینے کے لائق ہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کو جانیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو پہچان جائیں گے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح شافی ہے، یسوع مسیح نجات دیتا ہے. یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یسوع ہے تو سب کچھ ہے، یسوع نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یسوع کے سبب سے سب کچھ ہے، سب کچھ سے یسوع نہیں ہے، یسوع سے سب کچھ ہے. ہم سب کچھ حاصل کرنا ہے تو یسوع مسیح کو پا لیجیے، یسوع مسیح سے، یسوع مسیح کو مانگ لیجیے یسوع مجھے تو چاہیے، یسوع مجھے تو چاہیے. جیسے اس مانگنے والے نے کہا بادشاہ مجھے تو چاہیے، آج ہم یسوع سے کہیں یسوع مجھے تو چاہیے. یسوع مل گیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر یسوع ہمیں نہیں ملا تو کچھ بھی ہمارا نہیں. سو خدا آج صبح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو مجھ کو بہت سی برکت دے اور عمل کرنے کا فضل ہو.